احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم علیہ۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے ماہ رمضان اور روزوں کی فضیلت و اہمیت۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں فرض کیے گئے روزوں کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں فرض کیے گئے روزوں کا ذکر سورہ بقرہ کی مسلسل 5 آیات میں ہوا ہے۔ دیگر فرائض مثلا نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، کسی کا بھی قرآن پاک کی کسی ایک صورت میں مسلسل 5 مرتبہ ذکر نہیں ہوا۔ ہاں، علیحدہ علیحدہ صورتوں میں علیحدہ علیحدہ آیات میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ دوسرے، ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ماہ رمضان کا نام لے کر ماہ رمضان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کسی دوسرے ماہ کا نام لے کر اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر اہمیت و فضیلت کہ ماہ رمضان کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا، اور ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ سورۃ القدر آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2015، صحیح مسلم احادیث نمبر 2754، 2755 کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کیا جائے، لیکن صحیح بخاری احادیث نمبر 2016 تا 2018، 2021 تا 2023، صحیح مسلم احادیث نمبر 2756، 2772 کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 کے مطابق لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ صحیح مسلم احادیث نمبر 2770، 2771 کے مطابق لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم احادیث نمبر 2697، 2699، 2700، 2701 کے مطابق روزہ ڈال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894 کے مطابق ہی رمضان میں روزہ کی حالت میں دوسری نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، صحیح مسلم حدیث نمبر 2703 کے مطابق جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2014، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان میں کھڑا رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، صحیح بخاری حدیث نمبر 1894، صحیح مسلم احادیث نمبر 2697، 2699، 2700، 2701، صحیح بخاری حدیث نمبر 1896، 2014، صحیح مسلم حدیث نمبر 2703 کے مطابق ہم سب کو بحیثیت مسلمان رمضان کے روزے رکھنے چاہیے اور روزہ کے اجر و ثواب سے مستفید ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔